انمول خزانے سے دوستی لگائے، انمول خزانے سے دوستی لگائے. یہ سورۃ فاتحہ اللہ جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد وایاک نستعین میں ہے. اور سورۃ فاتحہ کے کمالات، برکات، ثمرات، اللہ اکبر، اللہ جس پہ کھول دے، اللہ جس پہ سورۃ فاتحہ کی برکتیں کھول دے وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. آیت الکرسی کی حفاظتیں، آیت الکرسی کی برکتیں، اور آیت الکرسی کا اسم اعظم، آیت الکرسی اسم اعظم ہے. اللہ جس پہ اس کی طاقت، قوت، اسم اعظم کھول دے. انوکھے راز ہیں اس میں، انوکھے راز ہیں. ایک اللہ والے تھے، بکریاں پالتے تھے، تو روز بکریوں کو باڑے میں ڈال کے آیت الکرسی پڑھ لیتے تھے، سو جاتے تھے. ایک دفعہ تھکے ہوئے تھے، آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے آدھی پڑی تھی، سو گئے، لیٹ گئے، نیند آ گئی. رات کو آنکھ کھولی نا تو سوچا آیت الکرسی سے آدھی پڑی تھی، پھر پوری پڑھ کے پھر سو گئے. صبح دیکھا تو ایک بندہ پاؤں پڑ گیا. تو کہاں کا روز آتا تھا چوری کے لیے، دیوار آتی تھی، آج دیوار نہیں تھی. اندر آیا، بکریاں باندھی، کٹھی کی. تھوڑی دیر میں جب واپس چل جانے لگا پھر دیوار. یہ کیا؟ ساری رات ہو گیا میں راستہ تلاش کرتے کرتے، راستہ نہیں ملا، اب معاف کر دو. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، آیت الکرسی میں نے پڑھی تھی، آدھی بھول گیا تھا، آدھی میں تو آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور جب میں نے آدھی پوری کر دی پھر دیوار آ گئی. حفاظت کا نظام، برکت کا نظام، عافیت کا نظام اعمال نبوی قرآن میں ہے. قرآن حفاظت کا نظام. اور یہ جو آیت ہے نا شاہد اللہ انہ لا الہ، اس کے انوکھے واقعات. ایک واقعہ سناتا ہوں. کچھ اللہ والے تھے، سفر کر رہے تھے، راستے میں رات کو جنگل میں کسی درخت کے نیچے قیام کیا. اب میں آپ کو جنگل کیسے بتاؤں، آپ تو آپ نے جنگل دیکھا ہی نہیں. میں جنگل دیکھ کے آتا ہوں، گاڑی گھنٹوں دوڑتی رہتی ہے، جنگل ہی جنگل، جنگل ہی جنگل. 100 کی سپیڈ سے، 120 کی سپیڈ سے، 80 کی سپیڈ سے گاڑی دوڑ رہی ہے، جنگل ہی جنگل. اب تو جنگل آپ نے کیا دیکھا؟ زیادہ سے زیادہ جنگل یہی دیکھیں کہ حکومت نے جنگل اگایا ہوئے درختوں کے، آپ کہیں گے یہ جنگل ہے. یہ کہاں جنگل ہوتا ہے؟ جنگل تو وہ ہے جہاں زندگی نہ ہو، گرو نہ ہو. جنگل میں ایک درخت کے نیچے قیام کیا رات کو. ان کی آنکھ کھلی، 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں. چلتے چلتے نا یہ جنات کے مزاج میں شرارت ہوتا ہے. ایسے کام کا انگلی لگا دینا، ایسے کام کا کسی بندے کو چھیڑنا. سارے نہیں لیکن ان میں شریف بہت زیادہ ہوتے ہیں. اللہ والے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں. ایک کہنے لگا دوسرے کو اس کو تنگ کریں، چھیڑے. پاگل، وہ سوئے ہوئے ہیں. دوسرا بیچارہ کچھ شریف تھا، اور نہ اس کو چھیڑتے ہیں، یعنی اس کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں، آنکھ نکال دیتے ہیں. ان کا چھیڑنا ایسے نہیں ہے کہ انگلی لگا دینا، یا اس کو کوئی تکلیف دے دیتے ہیں، اس طرح کا کوئی. اچھا یہ جو سن رہے تھے نا، ان میں سے ایک نے نا سنتے سنتے یہ آیت پڑھ لی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا، یہ آخر تک جو آیت انمول خزانے میں لکھی ہوئی ہے، یہ آیت پڑھ لی. اچھا سوتے سوتے جب یہ آیت پڑھ لی نا، اب جو دوسرا جو شریف تھا نا، اس نے شریف سے کہا بدماش سے، اور نے گلے یاد تجھے کہا تھا نا اس کو نہ چھیڑ. اب اس نے ایک ایسی آیت پڑھ لی ہے، اب تیری اور میری ڈیوٹی لگ گئی ہے صبح تک اس کی حفاظت کرے. چل اب اس نے جب یہ سنا وہ چپ کر کے سو گئے، خراٹے نہیں لگے. میرے پاس ایک صاحب آئے، یہی ڈیفینس میں پراپرٹی کا کام کرتے ہیں.
کہنے لگے پراپرٹی کا مال تھا بڑا آیا، بس ہم دوسری زندگی میں پڑ گئے، سارا مال اڑا بیٹھے، کچھ بھی نہ بچا۔ کچھ بھی نہ بچا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہ ایسا کر، یہ جو قل اللہم مالک الملک ہے نا تؤتی الملک من تشاء، یہ آیت ہے بغیر حساب تک انمول خزانے میں لکھی ہے، بس تو یہی دن رات پڑھ، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی، وضو بے وضو پڑھ، تو پڑھ پڑھ، اس کو اتنا پڑھ، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ، بس اس کو پڑھ۔ اس نے پڑھنا شروع کی، اور کچھ عرصے کے بعد پھر مجھے ملا تو مجھے کہنے لگا کہ ایک وقت وہ تھا جیب میں لاکھوں روپے ہوتے تھے اور خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، ایک وقت اب یہ آ گیا تھا 100 روپے خرچ کرتے ہوئے پتہ چلتا تھا کہ پچھلے 100 روپے پھر بعد میں کہاں سے آئیں گے۔ لیکن اس آیت پڑھنے کے بعد قرضے بھی اترے۔ قرضے اتارنے کے لیے یہ آیت بہت طاقتور ہے، رزق بڑھانے کے لیے، زوال آ گیا ہو عروج پانے کے لیے۔ اس میں سر اللہ پاک نے نظام بتایا نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ او تمہیں ایک قانون بتائیں، ہم ملک جس کو دے دیں اور ملک جس سے لے دیں، ہم رات دے دیں، ہم دن دے دیں، ہم پھر رات میں سے دن نکال لیتے ہیں، پھر دن میں سے رات نکال لیتے ہیں، اور رات میں اندھیرا ہوتا ہے، غربت کا اندھیرا، فقر کا اندھیرا، بیماریوں کا اندھیرا، تنگ دستیوں کا اندھیرا، جادو کا، جنات کا اندھیرا، جھگڑوں، پریشانیوں، نفرتوں کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں سے اللہ پھر اجالے کو دکھا دیتے ہیں، اجالے کو دکھا دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اب تو اللہ پاک نے میرے اوپر کرم کیا اور میرے اوپر فضل کیا، اور میری اللہ نے غیب سے مدد کی ہے، اور میں اس کو یقین سے پڑھ رہا ہوں اور مستقل پڑھ رہا ہوں، سارا دن میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پڑھتا ہوں۔ اور یہ جو لقد جاءکم رسول سورۃ توبہ کی آخری دو آیت، اس کے کمالات تو سنے تھے نا آپ نے، میرے آقا مدینے والی کی محبت اور پیار پانے کے لیے، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے، اور حفاظت کے لیے، حادثوں سے بچنے کے لیے، رزق کی وسعت پانے کے لیے، میاں بیوی کے جھگڑے، گھر کے جھگڑے دور کرنے کے لیے، غصے کو ختم کرنے کے لیے، جذبات کو اعتدال پہ لانے کے لیے، گناہوں کی زندگی سے ہٹ کے اللہ کی محبت کا جام پلانے کے لیے، رحمت کے دروازے کھلوانے کے لیے آیت بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ بہت طاقتور ہے یہ آیت۔ اور یہ دعا ہے ابو دردہ، بیٹھے ہیں صحابی، بھاگم بھاگ بندہ آیا، شیخ آپ کے گھر آگ لگ گئے، بڑی تسلی سے کہنے لگے نہیں لگے۔ میں دوسرا آیا، آپ کے گھر آگ لگی، نہیں لگی۔ پھر آیا، پھر ایک آیا، انہوں نے کہا جی آگ آپ کے گھر کے قریب آئی تھی، بجھ گئی۔ حاضرین کہنے لگے حضور ہمیں بھی کوئی راز بتا دیں، یہ کیا بات تھی کہ آپ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے فرما رہے ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا اصل میں نے یہ دعا پڑھی تھی صبح، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ دعا پڑھی تھی، انور فضان میں لکھی ہوئی، تھوڑی سی کوشش کریں گے یاد ہو جائے گی، پڑھی لکھے حضرات بیٹھے ہیں، یہ دعا پڑھی تھی۔ بس اس دعا کی برکت یہ ہے جو پڑھ لے اللہ اس کی حفاظت کرے۔ بچے رو رہے ہوں، بچے بیمار ہوں، تکلیف ہو، یہ انمول خزانہ نمبر 1، یہ 5 آیات اور 6 دعا، یہ انمول خزانہ نمبر 1 پڑھ کے دم کر دیں۔ آپ کا امتحان کا مسئلہ ہے، تیاری کرنے بیٹھے ہیں، انمول خزانہ نمبر 1 پڑھ کے بیٹھے، کمال دیکھیں۔ میں نے تو اس کو پڑھا، میں 84 سے تقریباً پڑھ رہا ہوں۔ میں رات کو کبھی زیادہ دیر نہیں جاگا اس کے لیے، اپنی اسٹڈی کے لیے، امتحان میں نے بھی دیے، 2-4 کلاسیں پڑھی ہیں، نہیں جاگا زیادہ، ساری رات جاگنا، پھر چائے پہ چائے پینا، پھر یوں کرنا۔
پڑھنے سے پہلے میں کچھ اعمال انمول خزانہ پڑھ کے بیٹھتا تھا. اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں نے اسکالرشپ لی، فرسٹ آیا، ڈگریاں لی، سینچری گولڈ میڈل لیا. سینچری گولڈ میڈل، غلام اسحاق خان سے صدر تھا، سینچری گولڈ میڈل لیا میں نے. 100 سال پہلے کسی کو ملا، 100 سال بعد مجھے ملا، پھر 100 سال بعد کسی کو ملے گا. ایک میتھڈ تھا ٹریٹمنٹ پہ، اس پہ میں نے مقالہ لکھا تھا، ریسرچ کی تھی، اور میرے پاس ابھی پڑا ہوا اتنا سارا امان. کوشش بھی، محنت بھی. آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اساتذہ پروفیسرز ہیں، اپنے طلباء کو یہ محنت کرا سکتے ہیں.